ادھر ابھی 2 آیتیں ہیں ماشاءاللہ. جا جا جلدی کر جلدی. زیادہ لمبا نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. حضرت دیتا ہوں مجاہد ختم نبوت عاشق رسول جناب طاہر عبد الرزاق صاحب، جنہوں نے قادیانیت کے خلاف اتنا بڑا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جس سے الحمدللہ ہزاروں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان محفوظ ہوئے اور بہت سارے قادیانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. سب کہو الحمدللہ. اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں. جناب طاہر عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. ذرا اللہ کا نام بلند کریں، آواز گونجتی رہے اور چناپ نگر کے گلی کوچے ختم نبوت کی صدا سے گونج اٹھیں. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، فدایان ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت. میرے بھائیو، یہ دیکھو کتنی بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہیں اور یہ گلدستہ سجا ہوا ہے. ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے. سبحان اللہ. تو اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے محسن، اپنے مکرم دوست جناب طاہر عبد الرزاق صاحب سے. اپنے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ، آج کا دن تاریخ اسلام کا ایک عہد ساز اور ایک تاریخ ساز دن ہے۔ یہ دن انتہائی تابناک اور ذو فشاں ہے، اس لیے کہ آج 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 4:35 پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بھائی جان ذرا خاموشی اختیار کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں ہوتی اس طرح۔ قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ وہ قادیانی جو قرآن و سنت کی روح سے پہلے ہی کافر تھے، اب انہیں سرکاری کافر قرار دے دیا گیا۔ اب انہیں سرکاری کافر قرار دیا۔ ربوے کے ریلوے اسٹیشن سے تحریک اٹھتی ہے اور جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے۔ ہر شہر شعلہ شعلہ بن جاتا ہے، ہر گاؤں، ہر قصبہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑتا ہے۔ مسلمان دیوانے ہو جاتے ہیں، پاکستان میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور پوری قوم اپنے نبی کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہے۔ پوری قوم نے قادیانیوں کے ظلم کے سامنے یہ اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ جب ظلم کبھی حد سے بڑھتا ہوا دیکھو، جب درد کے دریا کو بپھرتا ہوا دیکھو، بے ساختہ جذبات کا انداز دکھا دو، باطل کے اندھیروں کو لہو رنگ بنا دو۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں داد وفا دو، پیغام ہمارا ہے مگر سب کو سنا دو۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کو ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا ڈر، ارے میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ دوستو بات کو مختصر کر کے لپیٹتا ہوں، وقت کم ہے۔ بات قومی اسمبلی تک پہنچتی ہے، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ذرا توجہ چاہیے۔ قومی اسمبلی تک پہنچتی ہے۔ بھٹو صاحب، میں تو انہیں رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، جو پھانسی کے گھاٹ چڑھ گیا ختم نبوت کے لیے۔ اس بندے نے انتہائی ہوش بندی اور ہوشیاری کے ساتھ اس نے یہ نہیں کیا کہ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے 4-5 بینچ بٹھا کر، 4-5 ججز بٹھا کر ایک بینچ کر کے ان کے سپرد کر دیا جائے، یا کوئی کمیشن بنا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھ دیا جائے۔ اس نے بڑا زبردست طریقہ استعمال کیا، اس نے مسئلہ اٹھایا اور قومی اسمبلی میں لے آیا۔ نہیں سمجھے؟ وہ جج فیصلہ کریں گے، کہیں گے بھٹو نے کرایا۔ کوئی کمیشن فیصلہ کرے گا، کہیں گے بھٹو نے کرایا، حکومت نے کرایا، مولویوں کو پریشر میں ہوا، اس نے اسمبلی میں بھیج دیا۔ اب کیا تھا؟ اس اسمبلی کے اندر سندھ کی کوٹھوں سے آئے ہوئے بھی لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے دیہاتوں تک آئے ہوئے
ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کا کوئی حلقہ نہیں جس کا بندہ اس اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے، پورے پاکستان کے مسلمانوں کی نمائندگی قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ کیوں بولنا ایسے ہی تھا نا جی؟ ان کے سامنے پیش کیا۔ اب مزے کی بات سنیں، چودھری ظہور اللہ مرحوم کہتے ہیں کہ 6 ستمبر کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ توپیں نصب ہونی شروع ہو گئی، فوج پھرنا شروع ہو گئی، ٹینک آ گئے، ذرا ٹینک آ گئے، ایک ASI کو گولی مارنے کا آرڈر مل گیا، اختیار مل گیا، گولی مار سکتا کسی مفسد کو، فوج پھرنے لگی۔ چودھری ظہور اللہ کہتے ہیں جب کام 6 ستمبر کو ہوا، میں جا رہا تھا، راستے میں بھٹو کھڑا تھا، میں نے راستہ بدل لیا، بھٹو بھاگ کے میرے پیچھے آیا، کہنے لگا چودھری تم مجھ سے ہمیشہ ناراض رہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چودھری صاحب کہنے لگے تم نے ہم سے وعدہ کیا کہ ان کتوں کو کافر قرار دوں گا، اور یہاں پر فوج لگا دی ہے، پولیس لگا دی ہے، ناکے لگا دیے ہیں، ایک ASI کو گولی چلانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ بھٹو مسکرایا، بھٹو تھا، بھٹو مسکرایا، اس نے کہا چودھری صاحب امریکہ کو اور قادیانیوں کو بھی تو تسلی دینی ہے نا، میں نے امریکہ سے کہا ہے کل یہ سارا اسلام آباد مولویوں کا مقتل بنے گا، جس طرح بھیڑ بکریاں ذبح ہو کے پڑی ہوتی ہے اس طرح مولویوں کا یہاں پہ لاشیں پڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھٹو صاحب دیکھ لیں گے۔ 7 ستمبر کا دن آیا اور 4:35 پہ پوری اسمبلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور تاجدار ختم نبوت سے گونج اٹھی۔ حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ اب نقطے کی بات سنیں، میں کوئی روایتی باتیں نہیں کر رہا۔ امریکہ نے پکڑ لیا بھٹو صاحب کو، قادیانیوں نے بھی سوال جواب طلب کر لیا، اور تم نے کیا کہا تھا اور کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جناب، امریکہ سے کہا جناب آپ کے ہاں کیا رواج ہے، کوئی مسئلہ ہو اسے پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں نا، اور اس پہ رائے شماری کرا لی جاتی ہے، جس طرف رائے شماری بھاری ہو وہ قبول کر لیا جاتا ہے، دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ میری قوم میں یہ اتنا بڑا مسئلہ اٹھا۔ حافظ صاحب سنتے ہو؟ اچھا، کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں، تو تمہیں جب مسئلہ پڑتا ہے تو تم اس رائے شماری میں لے آتے ہو، جس کی طرف بندے زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتا، دوسرا ناکام ہو جاتا ہے۔ جناب میں نے تو مغربی جمہوریت کی تابع داری کی ہے، آپ کی تابع داری کی ہے، آپ کی تابع داری کی ہے، اور آپ کے راستے میں چلتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے، بتائیں میں نے کیا کیا ہے؟ منہ بند ہو گیا، ڈانٹ ٹوٹ گئے امریکہ کے۔ بھٹو ان کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ بھٹو کہتا ہے جب میں ایوبی دور میں پہلی دفعہ وزیر خارجہ بنا، امریکہ گیا پہلی دفعہ، امریکی صدر مجھے کہنے لگا مسٹر بھٹو، قادیانیز آر اوور سیکٹ اینڈ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم۔ بھٹو، قادیانیت ہمارا حصہ ہے اور تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بھٹو کہتا ہے میں کانپ گیا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ ہماری یہ اوقات، امریکی صدر بول رہا ہے جو دنیا کا بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ میرے لیے تو اتنا ہی بڑا تھا کہ وزارت خارجہ کو کوئی آفیسر مجھے کہہ دیتا، یہی آرڈر تھا، بڑی بات تھی، میرا ہم منصب وزیر خارجہ مجھے کہہ دیتا۔ مجھے امریکی صدر کہہ رہا ہے، میں ان کی پاور سے حیران ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹو ساری زندگی یہ کہتا رہا مرنے تک کہ لوگوں، یہ پاکستان میں وہی حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یورپ اور امریکہ کے اندر یہودیوں کی ہے۔ اقبال نے کہا نا، فرنگ کی رگ جاں ہے پنجہ یہود میں، کہ اس کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے، یہ بھی یہیں سے ہمیں قابو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کیا جذبات تھے،
کچھ دیر ہوئی، لاہور میں ایک صحابی دوست کے ہاں چائے کی ایک میٹنگ تھی، اس میں عمران خان کا بہنوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی موجود تھے۔ بات ختم نبوت کی ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا جب یہ تحریک چلی 1974 کی، میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ یونین کا چیئرمین تھا، میں نے ڈنڈے کھائے ہیں اس تحریک میں۔ مولانا ظفر احمد انصاری سے میرا بڑا پیار تھا، جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے، میں روز ان سے ملاقات کے لیے چلا جاتا۔ ایک دن میں گیا تو مولانا ظفر احمد انصاری بڑے پریشان تھے۔ پوچھا حضرت پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابھی بھٹو نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کا ایک ڈیلیگیشن مجھے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا اس میں بڑے بڑے ریٹائر جرنیل تھے، سیکٹری تھے، ورلڈ لیول کے لوگ تھے، پورا دباؤ ڈالنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا بھٹو صاحب آپ کو کیا کہا؟ سنیے بھٹو کا جواب۔ بھٹو کہتا ہے مولانا ظفر احمد انصاری قادیانیز came to me and those bastards were saying that Mirza Qadiani bastard is the prophet of God، کہ قادیانی مجھے ملنے آئے اور وہ حرام زادے کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی حرام زادہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ اس شخص کے جذبات۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ کوئی نہیں بولتا یار، سمجھ نہیں آ رہی میں میری بات۔ دیکھو یہ بھی نبی بنا بیٹھا ہے، جس کی ناپاک ذریت یہاں ربوہ میں بیٹھی ہے۔ مولانا چنیوٹی صاحب، پروفیسر غازی احمد انتقال فرما گئے، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی من الظلمات الی النور۔ وہ اس میں لکھتے ہیں انہیں نبی علیہ السلام نے 10 سال کی عمر میں ہندو سے مسلمان کیا، باپ نے انتہائی تشدد کیا، حتیٰ کہ دریا سندھ کے اندر ان کو پھینک دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ کہنے لگے پرنسپل تھے بوچھال کالج جیلم میں، کہنے لگے میں ربوہ میں پیپر لینے آیا تعلیم الاسلام سکول کالج کے اندر، جب پیپر سے فارغ ہوا تو میں نے کہا مرزا ناصر سے بھی ملتے چلتے ہیں، اس وقت وہ خلیفہ تھا۔ کہنے لگے مرزا ناصر سے میں نے کارڈ بھیجا، نام پہچانتا تھا، اس نے جلدی بلا لیا۔ میں نے کہا مرزا ناصر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، اگر مرزا آج کے دور کا نبی ہوتا تو مجھے وہ کلمہ پڑھاتا۔ کہا میرا وجود حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آج کا نبی بھی محمد ہے۔ یار کچھ بولتے بہت ہوتے تھے نہیں وہ سارے، ایڈا مردار مجمع۔ قبلہ کاری صاحب، ختم نبوت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، علماء حق، اتحاد امت۔ کاری صاحب راول پنڈی کی جگہ جانا ہویا، میں 3-4 نوجوان اپنے خطیب لاتے، بندے ٹس تو مس نہیں ہوتے، بول دے ہی نہیں پہ۔ آخری مقرر میں ایسی میں شروع کیتا، کوئی آیت نہیں پڑھی کو میں شروع کیتا، شہر خاموشاں کے باشندوں، شہر خاموشاں کے باشندوں، بے روح مجسموں، برف کے بلاکوں اور میرے انتہائی واجب الاحترام ڈیپ فریزروں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سارے بولے وعلیکم السلام۔ میں کہا چلو ایک مسئلہ تے حل ہو گیا کہ مردے سندے نے، حل ہو گیا نا جی، مردے
ذوق ہی ختم ہو گیا، عشق ہی ختم ہو گیا۔ اور جاؤ قادیانیوں کو دیکھو یونیورسٹیوں کے اندر کام کرتے ہوئے، پوچھو ریلوے کے اندر کیا کر رہے ہیں، پی آئی اے کے اندر کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، ذوق ہی ختم ہو گیا۔ اگلی بات، انہوں نے کہا میرا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری بات کہتے میں نے پوچھا کہ مرزا قادیانی مسلکن کی سی، سوال سمجھ رہو، مرزا قادیانی مسلکن کی سی، کہنے لگا حنفی سی۔ میں کہا نبی بھی حنفی ہوں دینے، تو پہلی دفعہ سونے کہ نبی بھی حنفی ہوں دینے، وہ تو امتی حنفی ہوں دینے۔ کہتا میں اس وقت بہت ڈسٹرب ہوں، بس میرا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ پھر انشاءاللہ ملاقات ہو۔ اور مرزا بشیر کا مشہور واقعہ ہے، قادیان کے سکول میں پڑھتا تھا، مفتی محمد صادق اپنی کتاب میں لکھا اس نے، کہتا کہ ایک دن سکول دے وچ پرفارما آگے انہوں فل کرنا سی، ماسٹر ایک ایک نوں بلائی جاندہ تھی، چھوٹے بچے سن نا، چلو بھی نام پتہ لکھاؤ، کہتا میری واری آئی، وہ پوچھا تیرا نام، کہتا بشیر الدین، ولدیت ہونے کا مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ، کاردہ پتا ہونے کیسی تے قادیان جی رہنے ہیں۔ آخری سوال سے درستہ، آخری سوال سی ابا جی کی کام کر دینے، بچہ سی نا تھوڑی دیر ٹھہر کے کہنے لگا نبوت دا کاروبار کر دینے، اور یہ نبوت یہاں پر چلا گیا، یہ کتی کا بچہ، تم نے بھی پکڑے جانا ہے، میں نے بھی پکڑے جانا ہے، سب نے پکڑے جانا ہے۔ اور ٹنڈا کانا لنجا بدماش جس کو دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، جو مرسی ہونے کے قابل نہیں تھا، وہ ہندوستان میں اپنی نبوت چلا گئے۔ اور کہاں تھے ہمارے اکابر؟ اور یہ قوم جو ٹکے ٹکے پہ چھری مار دیتی ہے، بات بات پہ فائرنگ کرتی ہے، کلاشن کو چلتی ہے، اور اس تک کوئی چھری والا بھی نہ پہنچا سور تک۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دوستو، اگر بھٹو چاہتا تو اس تحریک کو کچل بھی سکتا تھا۔ 53 کی تحریک کچلی گئی، وہ پہلی دوسری اور تیسری صف کے لوگ تھے، یہ تو چوتھی پانچویں اور چھٹی صف کے لوگ تھے نا، ان کے شاگرد تھے نا، ان کے بچے تھے، لیکن اس نے اپنی قوم کی بات مانی۔ کیا کیا؟ اپنی قوم کی بات مانی۔ اور ایک میری دوسری بات سن لینا، جب یہ ڈرافٹ آیا تو جس صاحب نے یہ ڈرافٹ لکھا ان کے کافر ہونے کا، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں لکھ رہا تھا کہ یا اللہ میں اتنا خوش قسمت جس کے لیے پیر مہر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ، علامہ انور شاہ کشمیری امیر شریعت، ہزاروں لوگوں نے جامع شہادت نوش کیے، علماء نے تشدد برداشت کیا، قیادیں برداشت کی، آج وہ چور پکڑا گیا ہے اور اس کو چور ثابت کرنے کے لیے ڈرافٹ میں لکھ رہا ہوں۔ یہ میری قسمت، وہ قلم تیری قسمت، وہ سیاہی تیری قسمت کہ تم اپنے ہاتھوں کو چوما۔ ڈرافٹ میں نے لکھا، ٹائپسٹ کو دیا، ٹائپسٹ کے پاس آیا، ٹائپسٹ کا بیان میں نے پڑھا، اس نے کہا میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور جب میں ٹائپ کر رہا تھا میری انگلیاں ایمان کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ یا اللہ میری قسمت، او اس دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان، پروردگار عالم میری قسمت ہے، اس کو ٹائپ کرنے کے لیے تو نے مجھے چنا ہے۔ کوئی آواز نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، فدایان ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، قائدین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس نے ٹائپ کیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، پی این کو دیا، آگے دے آؤ۔ پی این کہتا ہے میں اپنی قسمت میں رس کر رہا کہ یہ ڈرافٹ ان کا موت نامہ
میں لے کے جا رہا ہوں آگے. میں نے دیا اسے جا کے. ڈرافٹ اوکے ہو گیا, بل پاس ہو چکا تھا. ایک بات پہ توجہ چاہتا ہوں, اگر کسی کو تاریخ سے مسخ ہے اور مطالعے سے کچھ چیز کو دلچسپی ہے, سنیے. جب یہ ساری باتیں جو میں لکھ رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, یہ بینات کی ہیں. الحمدللہ میرے اس مسئلے پر 36 کتابیں ہیں, اور یہ سارا کچھ مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ کے رسالے بینات میں چھپ چکی ہیں. یہ سن 74 کی باتیں ہیں, پہلے کی نہیں ہیں. جب یہ ڈرافٹ بھٹو کے پاس آیا تو اس نے اس پر دستخط کیے, اور اس کی ورڈنگ کیا تھی؟ I am signing on my death warrants. میں اپنے پروانہ موت پہ دستخط کر رہا ہوں. میں اپنے پروانہ موت سے دستخط کر رہا ہوں. اور میرے پاس یہ بھی حوالہ موجود ہے شیخ بنوری کا. اس نے کہا مولانا آپ مجھ سے یہ کام تو کروا رہے ہیں, لیکن میں امریکہ کی پھانسی کا پھندا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. بھٹو کام کر گیا جس کے حوث قادیانیوں کے لکڑ دادا امریکہ نے اس کو پھانسی چڑھا دیا. کیا سلوک کیا؟ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت کے پاس مقررین بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ تحریک کیا تھی؟ دراصل یہ سن 1953 کی تحریک کا نتیجہ تھا. جب ہم سارا سال پڑھتے ہیں نا سکول میں, تو سال کے اینڈ پہ امتحان ہوتا ہے, رزلٹ آتا ہے نا, یہ نتیجہ تھا. اور یہ کتنی سخت تقریر تھی. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے دوست شہاد حسن سجاد مشہور صحافی, روزنامہ جنگ کوئٹہ کے, لاہور آئے. کہنے لگے طاہر صاحب میں یہاں پر ایک شادی پہ آیا, وہاں پر ایک صاحب مجھے بوڑھے ملے, ذرا بوڑھے. میں نے تعارف کر کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میرا فلاں نام ہے اور میں دروگا ریٹائرڈ ہوں کارپوریشن کا. مجھ سے پوچھا, میں نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا. تو مجھے کہنے لگے میرا بھی بڑا گہرا ہے اس کا ختم نبوت سے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے جب تیرے توجہ چاہتا ہوں آپ کی, یہ انشاءاللہ آپ کی اور میری نجات کی محفل ہے. یاد رکھنا, یاد رکھنا. حضور کی شفاعت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے بغیر کوئی نہیں ہے ہمارا, ان کے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا. میں کیا تعارف آپ کا؟ کہنے لگے 53 کی تحریک میں نے دیکھی, کس طرح شہیدوں کی لاشوں کو دریائے راوی کے سپرد کیا گیا. ہزاروں شہیدوں کو کانا کاچا کے علاقے میں کے اندر جو جنگل ہے وہاں لے جا کر, چھانگا مانگا کا جنگل, وہاں لے جا کر ان کی لاشوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا. میں دروگا تھا, مجھے انہوں نے کہا بیو ہسپتال کے اندر سے تم نے لاشوں کا ایک ٹرک اٹھانا ہے, کارپوریشن کے ٹرک میں جس میں کوڑا ڈھویا جاتا ہے. میں نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا. انہوں نے اس پر پستولیں تان لی, گنے نکال لی. کیسے نہیں اٹھاؤ گے؟ میں نے کہا پھر مجھے ایک میری مرضی کرنے دو. کیا؟ میں نے کہا میں اس ٹرک کو اچھی طرح دھوؤں گا. صابن کے ساتھ, صرف کے ساتھ میں نے دھویا. اس کے بعد میں نے ریو کیوڑا لایا, میں پورے ٹرک کے اندر ریو کیوڑے کا چھڑکاؤ کیا اور خوشبو پیدا کی. پھر میں نے کہا ان کو احتیاط سے اٹھانا, احترام سے اٹھانا. پھر میں نے ترتیب کے ساتھ ان کو دفن کیا. میانی صاحب کے قبرستان میں لے کر آیا. میانی صاحب کے قبرستان میں لے کے آیا. قبریں تیار تھیں, میں نے ان کی تدفین کر دی. پھر میرا وہاں جانے کی جرت نہیں پڑی کہ مجھے بھی پکڑ لیا جائے اسی شبے میں. ایک دن مجھے بہت زیادہ یاد صدائی تو میں نے کہا رات کو چلتے ہیں, کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہوگا. اتنا بڑا میلوں کے اندر پھیلا ہوا لاہور کا میانی صاحب کا قبرستان. کہتے ہیں میں جب وہاں پر پہنچا
تو میں راستہ بھول گیا، کبھی ادھر گھوم رہا ہوں قبروں میں، کبھی ادھر، اوپر سے رات اندھیری ہے، مجھے ان کی قبریں نہیں مل رہی۔ اتنا پتا تھا کہیں آس پاس ہی ہوں، اتنے میں نے اچانک دیکھا کہ 4-5 درجن بلب یک لخص جلے ہیں، اور وہ جگمگائے ہیں جس طرح بند ہوتے جلتے ہیں۔ یعنی انہوں نے مجھے اشارہ کیا، اور میرے محسن، ہمارے محسن، ہم یہاں ہیں۔ یہ ہے شہید کی زندگی۔ شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا۔ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہنے لگے، بلب جلنے لگے، میں ان کے پاس پہنچ گیا، بڑا رویا، جو یاد تھا انہیں پڑھ کے بخشتا رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد اٹھا، بلب بند ہو گئے تھے، جب میں چلنے لگا بلب پھر جلنے شروع ہو گئے، اور انہیں مجھے راستہ دکھایا، ہمارے محسن تو جا رہا ہے، ہماری طرف سے تجھے سلام اور ہماری طرف سے شکریہ۔ تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ دوستو، یہاں سیر سپاٹے کے لیے نہ آپ آئے ہیں نہ میں آیا ہوں، میں بھی پلے سے کرایہ خرچ کر کے آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اس ماں نے بھی چھوڑ دینا، اس باپ نے بھی چھوڑ دینا، یہ یرانے، یہ دوستانے، سب کچھ ٹوٹ جانے ہیں۔ آؤ اپنے گھر کے اندر ختم نبوت کا چراغ روشن کریں، اپنے محلے کے اندر ختم نبوت کا چراغ روشن کریں، دونوں بازوؤں کے ساتھ سینے کے زور سے پرچم ختم نبوت کو پکڑیں، اور گلی گلی کے اندر، گاؤں گاؤں کے اندر، کوچے کوچا کریا میں یہ آواز پھیلا دو، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی۔ جزاک اللہ۔ ایک نکتہ ذہن میں آ گیا قاری صاحب، آج دیکھنا ہو آپ نے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بعد قادیانی سب سے زیادہ گالیاں بھٹو کو دیتا ہے، اس لیے انہوں نے دبا دیتی سی نا، اور کتے نو جس ویلے اٹا پہن چوں چوں تے کرنا ہی ہے نا انہیں، یہ چوں چوں اجے تک کرتے پہنے سن 74 تو لے کے، اور چوں چوں وہ دے واسطے کرتے نا جنہیں اٹھ ماری ہوئے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔